الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى والشعبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، بے شمار مخلوقات، اور ان مخلوقات میں اگر غور کیا جائے تو زمین بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ رب العزت نے آسمان کو بھی پیدا فرمایا ہے. ہم کو یہ دنیا کے اندر جو اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق ہے. اسی طرح سمندر ہو، دریا ہو، اور یہ دنیا کے اندر جو یہ شجر و حجر، جتنی بھی چیزیں، چاند و سورج، انسان و جنات، اور اسی طرح جانوروں کی پوری ایک دنیا، بڑے بڑے جنگلات، جو بھی چیز ہم اس کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. سب کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. انہی تمام چیزوں میں ایک جو اللہ کی مخلوق ہے وہ زمانہ ہے، وہ وقت ہے، وہ سال اور مہینے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہے. مخلوق اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ختم فرما دیں گے، اس کو مٹا دیں گے، اس کے نام اور نمودگی کو ختم فرما دیں گے، اور جو چیز اصلی نظر آ رہی ہے اس کو بگاڑ کر کے اور ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت ریزہ ریزہ فرما دیں گے. جب اللہ رب العزت قیامت کا وقت لائیں گے تو نہ یہ ہم کو زمین نظر آئے گی، نہ یہ آسمان نظر آئے گا، نہ یہ چاند اور سورج اپنی حالت پر نظر آئیں گے، نہ یہ بڑے بڑے تا حد نگاہ جو یہ سمندر نظر آ رہے ہیں نہ وہ نظر آئیں گے، نہ یہ اونچے اونچے پہاڑ ہم کو نظر آئیں گے، اور نہ یہ جنگلات کی طرح جو یہ ہم کو جھاڑ اور درخت نظر آ رہے ہیں وہ نظر آئیں گے. اللہ رب العزت اپنے ایک کن کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو تہس نہس کر دیں گے، تمام چیزیں ختم فرما دیں گے. اسی میں جو ایک وقت ہے، یہ جو سال ہے، یہ جو مہینے ہیں، یہ دن ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت
ایک لمحے میں مٹا کر کے ختم فرما دے گا۔ آج جو ہمارا ایک دن جس کو ہم شمار کرتے ہیں وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک ہفتہ جس کو ہم گنتے ہیں وہ 7 دنوں کا ہوتا ہے، اور مہینہ جس کو ہم شمار کرتے ہیں وہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، اور جس کو ہم سال شمار کرتے ہیں وہ سال بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ لیکن قیامت میں یہ تمام چیزیں ختم کر دی جائیں گے، مٹا دی جائیں گے، نہ دن ہوگا، نہ مہینے ہوں گے، نہ سال ہوگا۔ وہاں تو میدان حشر کے اندر حدیث کے مطابق ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہ ایک دن ہمارا جو 24 گھنٹے میں آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا میرے دوستوں، بلکہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی یہ مخلوق ہے، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتہ اور دن سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے چلانے کا ایک نظام بنا رکھا ہے کہ ہم اپنے تمام چیزوں کو جو ہم اپنے کام کی ایک طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم ان دن اور مہینوں کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے کریں تاکہ ہم اپنے زندگی کے اعمال کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یہ سال اور یہ سال کے 12 مہینے کوئی یہ نہیں کہ جب دنیا بنی ہے تب اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، اور جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس دن یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں ہم نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے، تو اس دنیا کے اندر جو ہم نے وقت کو متعین کیا ہے تو ایک سال بنایا ہے، اور اس سال کے ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ سال کے تعداد کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی جا چکی تھی۔ اور یہ اعلان کب سے ہوا؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، یعنی اس کائنات کو بنائی، اس دنیا کو وجود بخشا، اسی دن اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں کا اعلان فرما دیا۔ سب کو معلوم ہے۔ اب اگر انسان دنیا میں نظر ڈالے تو اس کا مثال 12 مہینوں کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن وہ کوئی یہ نہیں اعلان کر سکتا کہ اگر ایمان والوں کے یہاں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو ہم سال اپنا 13 مہینوں پر منائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے یہ لوح محفوظ میں، لوح ازل میں یہ چیزیں لکھ دی، اور جب یہ دنیا بنائی اللہ رب العزت نے اس چیز کا اعلان فرما دیا۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، اعلان فرما دیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ان مہینوں میں کیا کریں؟ اور اللہ نے جو 12 مہینے بنائے، کیا پورے مہینے وہ برابر کے ہیں، یا اللہ رب العزت نے ان مہینوں کی فضیلت بھی بخشی ہے؟ قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، 12 مہینے متعین کیے،
اسی میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، تعظیم والے اللہ رب العزت نے بنا دیے۔ اور تعظیم والے مہینے کون سے ہیں؟ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں وہ 4 مہینے جو اللہ رب العزت نے تعظیم کے بنائے ہیں، اس میں سب سے پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ ذی القعدہ کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد محرم کا ہوتا ہے، یعنی لگاتار یہ 3 مہینے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو 4تھے مہینے جس کے حرمت والے ہم شمار کرتے ہیں وہ آتا ہے رجب، اور رجب کا مہینہ کب آتا ہے؟ وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، جس مہینے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، اور رجب کی آج 3 تاریخ ہو چکی ہے۔ ہم نے فضیلت والے مہینے میں اپنے قدم کو رکھ دیا ہے، حرمت والے مہینے میں، اور جس مہینے کی تعظیم کی جائے اس مہینے میں ہم نے اپنے قدم کو رکھ دیا ہے، اس لیے کہ جو گزرا مہینہ وہ جمادی الثانی کا تھا، اور جو رجب کے بعد آئے گا وہ شعبان کا مہینہ ہوگا، اور اس مہینے کے درمیان اللہ رب العزت نے رجب کے مہینے کو بنایا۔ مہینوں کی خصوصیت کیا ہے؟ اس سے اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ جو ہم نے مہینہ اور یہ جو ان کی فضیلتیں، ان کی تعظیم اور ان کی جو حرمتیں ہم نے بنائی ہیں، تو صرف یہی نہیں کہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ہر نبی کے دور میں ہم نے ان 4 مہینوں کی عظمت کو برقرار رکھا تھا، اور امت محمدیہ میں خاص طور سے ہم نے جو حکم کو منسوخ کیا ہے وہ یہ تھا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے امت میں اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ان مہینوں میں نہ کسی سے جنگ کیا جائے، نہ قتل و قتال کیا جائے۔ اگر کسی کی جنگیں چل رہی ہوں تو ان مہینوں میں اپنی جنگ کو بند کر دیں، اور اگر ڈاکر زنی چوری اور تمام طرح کی جو برائیاں عام تھے وہ ان مہینوں میں روک دیا جائے، اور ان 4 مہینوں کے عظمت اور ادب اور احترام کے ساتھ لے کر کے بیٹھا جائے۔ اور جب یہ امت محمدیہ علیہ السلام کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اے امت محمدیہ تمہارے لیے بھی اس مہینوں کی تعظیم اور عظمت ہم نے برقرار رکھی ہے، لیکن ہم نے جو قتل و قتال تھا، جو جنگ و جدال تھا، کہ اگر کوئی مشرک اور کافر تمہارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، تم کو ختم کرنے کے پلاننگ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو صرف اور صرف تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے قدم کو پہلے مت بڑھاؤ، لیکن اگر تمہاری طرف کوئی بڑھتا آ رہا ہے، تم کو کوئی ظلم کا شکار بنانا چاہتا ہے، یا اسی طرح تم کو کوئی ستانا چاہتا ہے، تم کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یا تمہارے دین اور مذہب پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم بھی میدان کارزار میں نکل جاؤ، یہ حکم ہم تمہارے لیے منسوخ کر دیے ہیں۔ اب اس میں تم کو یہ نہیں کہ کسی طرح کا کوئی جنگ و جدال منا ہے، اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تم صرف ان مہینوں کی تعظیم کرو، اور تعظیم کس معنی کر کے؟ تمہارے جو روزمرہ کی زندگیاں ہیں، تمہارے جو اعمال ہیں، اگر گناہ کی طرف ہیں تو اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پر تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، اور اگر تم عبادت گزار بننے ہو تو تم اپنی عبادتوں میں اور زیادہ کر دیا کرو۔ تو یہ ایک حکم کو منسوخ کر دیا جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے شریعت میں اللہ رب العزت نے باقی رکھی تھی، لیکن جب امت محمدیہ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ایک حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کی تعظیم اور اس کی عظمت کو برقرار رکھا۔ 2 مہینے عظمت کے، 3 مہینے عظمت کے،
ذی-قعدہ اور ذی-الحجہ اور محرم ہم نے گزار دیے، وہ کیسے گزرے، وہ کس اعمال میں گزرے، ہر انسان اپنے اعمال کو جانتا ہے، لیکن جو آخری مہینہ ہے وہ رجب کا ہے، اس مہینے کا ہم کو احترام کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجب کی فضیلت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی حرمت بھی فرمائی ہے، اس مہینے کی تعظیم و تکریم بھی فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مہینے میں داخل ہوتے تھے تو چونکہ اگلا ایک مہینہ بیچ کا، پھر اس کے بعد ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے تعظیم کرنے کا حکم فرمایا کہ تم رجب کی تعظیم کرو، اور پھر اس کے بعد شعبان میں اپنے آپ کو اور عبادت میں گزار کر کے پھر رمضان میں جب قدم رکھو گے تو بالکل پاک اور صاف، تمہارے روزے بھی اللہ کے یہاں قبول، تمہاری عبادت بھی، اس کے ثوابات بھی کئی گنا تمہارے بڑھا دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب فقال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ آپ دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ، میں رجب کے مہینے میں میرے لیے برکت فرما، اور شعبان کے مہینے میں میرے لیے برکت فرما، مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر مجھے رمضان المبارک کے مقدس جو گھڑیاں ہیں، اس کے جو روزے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے عمروں کو وہاں تک بڑھا دے۔ تو یہ فضیلتیں جو وارد ہوئی ہیں قرآن مقدسہ بھی بیان کرتا ہے اور احادیث مبارکہ بھی ان باتوں میں بیان کرتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ان مہینوں کی تعظیم کتنا کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر چونکہ ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں، وہ جب آپ پڑھیں گے کہ دور جہالت میں کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے جاتے تھے، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ انہی تعجب کی چیزوں میں اور انہی جہالت کے کارناموں میں ایک ان کی حرکت یہ ہوا کرتی تھی کہ زمانوں میں بھی الٹ پھیر کیا کرتے تھے، چونکہ وہ بھی مانتے تھے اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، تمام تھے، کیونکہ ان کی شریعتوں میں بھی اس کا تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، اور اس کی وہ تعظیم بھی کرتے تھے۔ لیکن ان زمانوں کو، ان مہینوں کو اپنی ذاتی، اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ان مہینوں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ کبھی تو ان کے یہاں سال 14 مہینوں کا ہوتا تھا، کبھی ان کے ہاں 13 مہینوں کا ہوتا تھا، کبھی یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کی جنگ چل رہی ہے اور بیچ میں رجب کا مہینہ آ گیا تو رجب کے مہینے کی تعظیم اور حرمت کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس بار ہم رجب کے مہینے کو تعظیم والا نہیں بنائیں گے، اس بار ہم نے سفر کو تعظیم والا بنا لیا، اور اس بار ہم رمضان کو تعظیم بنا لیں گے، لیکن ہم اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ یعنی الٹ پھیر ہوتا تھا، اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر اس طرح مہینوں کو جب چاہا تو رجب کو رمضان بنا دیا، رمضان کو رجب بنا دیا، جب چاہا ذی قعدہ کو ذی الحج بنا دیا۔ یعنی ذی الحج میں یہ مبارک جو مسلمانوں کا فریضہ ادا ہوتا ہے حج کا، تو کبھی وہ ذی الحج کو جو ذی قعدہ میں ادا کر لیتے تھے کہ بھائی ذی قعدہ کو جلدی سے ہم پورا کر لیں اور اسی میں حج کر کے پھر ہماری جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ جو ہم ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور اپنے جو جرائم کیا کرتے تھے وہ ہمارے لیے راستہ ہو جائیں گے۔ یہ زمانے جاہلیت کا اپنا ایک دستور تھا، تو کبھی ان کا سال 14 مہینوں کا ہوتا تھا اور
کبھی کسی حرمت والے مہینوں کو بدل کر کے اپنے لیے جائز کا مہینہ بنا لیتے، اور کبھی اس طرح کی تمام چیزوں کو اس وجہ سے، چونکہ یہ جو قمری تاریخ ہے، یہ جو عربی کی تاریخ ہے، شریعت کسی بنیاد پر چلتی ہے۔ اللہ کہ اگر پوچھا جائے کہ بھائی جو عربی کے مہینے چاند کے مہینے ہیں کوئی گنا دو، تو بہت کم لوگ ہیں جو اس مہینے کو گنا سکتے ہیں 12 مہینے۔ اگر معلوم کر لیا جائے کہ اسلام کا نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، بہت حضرات اس کو بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ عربی کے اعتبار سے کون سا مہینہ ہے؟ ابھی فروری چل رہی، سب بتا دیں گے بھائی یہ دوسرا مہینہ ہے، لیکن رجب کا کون سا مہینہ ہے یہ بہت مسلمان کا 95% یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ یا عربی کے مہینے جو قمری اعتبار سے اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، 95% انسان نہیں بتا سکتا کہ بھائی محرم کون سا مہینہ ہے، صفر کون سا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کون سا مہینہ ہے، کون سے عربی کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ مسلمان اس سے بہت بڑا غافل ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معرفت القرآن میں عربی مہینے کے یاد رکھنے کو فرض الکفایہ بیان کیا ہے کہ اگر پوری قوم نے بھلا دیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو عربی مہینے کی تاریخ کو اور اس مہینے کے نام کو کم سے کم مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے، فرض الکفایہ بیان فرمایا ہے۔ اتنا تو یاد رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ رمضان بھی انگریزی تاریخ سے نہیں کرتے ہیں، رمضان عربی کا مہینہ ہے۔ آپ عید عربی تاریخ چاند کی تاریخ سے کریں گے، اور آپ حج کے ایام چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کا بقرہ عید چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی جتنی بھی اہم عبادتیں ہیں اللہ رب العزت نے انگریزی تاریخ یا عیسوی سن کے حساب سے نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے چاند کی تاریخ کو متعین کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں کو یہ ضروری ہے کہ سال کے 12 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں کم سے کم ان کے نام یاد رہنے چاہیے، ان کی تاریخیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر پوری امت نے بھلا دیا تو سب کے سب برابر کے گنہگار ہوں گے۔ اس وجہ سے جہاں ہم جنوری، فروری، مارچ یاد کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم ان مہینوں کو یاد کر لیں، 12 مہینے ہیں، ہم سب مہینے جانتے ہیں، لیکن اگر اس کی ہماری ذہن کے اندر سیٹنگ آ جائے تو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے دین کی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور مغربی اور دنیاوی چیزوں کو ہم نے تمام اپنے سینوں میں اتار لیا ہے، اس وجہ سے آج ہمارے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستو، یہ دور جاہلیت میں جب یہ الٹ پھیر ہونے لگا، یہ مہینوں کی تمام خلط ملط ہونے لگی، تو تمام اعمال کرنے میں لوگوں کو دشواریاں پیش آنے لگی۔ اس دور میں حج جاہل لوگ بھی کرتے تھے، مشرکین بھی خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں دن کون تھا، مہینہ کون تھا، وہ اپنے آپ سے اعتبار سے وہ سیٹ کر لیا کرتے تھے، اسی میں اس کو وہ اپنے انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا جو دور آیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط فرمایا، اور جب فتح مکہ واقع ہوا 8 ہجری کے اندر، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب حکومتی اعتبار سے جب مکے کے اندر مضبوطی آئی، اسی وقت اعلان ہوا کہ اب مہینوں کی ترتیب صحیح کی جائے۔ اور اس سے بڑھ کر جب اللہ کے رسول علیہ السلام 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع میں تشریف لائے اور اپنا آخری حج فرمایا، اور منی کے اندر جب قیام فرمایا، تو جہاں حجۃ الوداع کا ایک بہت بڑے خطبے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لکھے جاتے ہیں، اسی میں ان سال کے 12 مہینوں کا بھی تذکرہ فرمایا، کیونکہ اسلامی اعتبار سے ہر چیز میں وہ دور جاہلیت کے لوگوں نے تمام چیزوں کو خلط ملط کر دیا۔ ایک ہی میں
سب کو سمیٹ کر کے رکھ دیا تو تمام اعمال کو کرنے میں پریشانیاں، کوئی حج کب کرنے جا رہا ہے، کوئی طواف کسی موقع پہ کر رہا ہے، اور کوئی اپنے خوشیوں کے دنوں کو کسی دن منا رہا ہے۔ اس وجہ سے صحیح معنوں میں کوئی ترتیب مسلمانوں کی نہیں بن پا رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے اندر منا کے مقام پر کھڑے ہو کر کہ ان الزمان قد استدار كهيئته، کہ لوگوں سن لو، جس دن اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، وہ جو زمانہ تھا کہ جو اللہ نے ایک جو ترتیب اور ایک جو مہینوں کی سیٹنگ بنائی تھی، لیکن جاہلوں نے اس کو بگاڑ کر کے برباد کر کے رکھ دیا، اب وہ زمانہ پھر واپس کر کے گھوم کر کے آ گیا ہے۔ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منها 4 حرم، کہ ان میں 4 مہینے حرمت کے اللہ رب العزت نے جو رکھے ہیں، ان مہینوں کا نام لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث متوالیات، کہ 3 مہینے بھی ترتیب اللہ نے رکھے ہیں، اور وہ ثلاث المتوالیات کون ہیں؟ وہ ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، کہ اللہ رب العزت نے جس دن اس کائنات کو بنایا تھا، اس دن اس ترتیب کو جو بنا دیا تھا کہ سب سے پہلا جو مہینہ ہوگا ذی قعدہ عظمت والا ہوگا، پھر ذی الحجہ ہوگا، پھر محرم ہوگا، اور پھر اس کے درمیان میں جب جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں جو رجب کا مہینہ عظمت والا ہے، جس میں کفار و مشرکین یہود و نصارہ زیادہ الٹ پھیر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ ہے وہی رجب کا ہے۔ اب اسی ترتیب پر قیامت تک چلے گی، اب کوئی الٹ پھیر اس میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا ثلاث متوالیات ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی والشعبان، اور ایک اس میں جو باریکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اسلام آنے کے بعد تمام چیزیں جب درست ہوئیں، ان میں ایک درست جب مہینوں کی لسٹ بنی تو اس میں 2 قبیلے بٹ گئے، اور 2 قبیلوں کے درمیان ایک رجب کا مہینہ رمضان کو مانتا تھا ایک قبیلہ، اور ایک قبیلے مضر تھا جو صحیح معنوں میں رجب ہی کو رجب مانتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام یہ 2 گروپوں کی یہ باتیں مشہور تھی عام طور سے کہ بھائی رجب یعنی عظمت والا جو رجب کا مہینہ ہے، تو ایک قبیلہ رمضان کو مان لیتا تھا کہ رمضان بھی عظمت والا اور رجب بھی عظمت والا، اس وجہ سے دونوں کو عظمت ہم مان لیتے ہیں۔ اور اسی طرح قبیلے جو مضر تھا وہ صحیح معنوں میں رجب ہی کو رجب مانتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے اس چیز کا اعلان فرما دیا کہ لوگوں، عام کفار کے جو قبائل ہیں ان کی جو رائے ہے اس پہ بات نہیں عمل کی جائے گی، بلکہ جو قبیلے مضر جس مہینے کو رجب مانا جا رہا ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، کہ جو قبیلے مضر جس مہینے کو رجب مان رہا ہے اسی مہینے کا اعلان کر دیا جائے، وہی رجب کا مہینہ ہوگا۔ جب سے الحمدللہ حضور علیہ السلام کے اعلان کے بعد جو مہینوں کی ترتیب بیان کی گئی ہے وہ بعین ہی اسی نہج پہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلتی رہے گی۔ لیکن جس ماحول کو دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان اسلامی مہینوں کے نام کو بھلا دیا، بس چند مہینے کی رمضان کب ہے، یعنی جب کوئی اعمال ان کو کرنا ہوتا ہے اسی مہینے کو یاد رکھتے ہیں، اور تمام مہینوں کو ان کے دل سے نکل گیا، اور فرماتے ہیں کہ اگر ان مہینوں کی ترتیب کو، ان مہینوں کی یاد کو، ان کی تاریخوں کو اگر یاد نہیں رکھا جائے گا اور سب کے سب مسلمان بھلا دیں گے تو یاد رکھو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اسلامی مہینوں کے نام کو یاد رکھنا فرض کفایہ۔ یہ بات تو میں نے اس لیے بتائی
کہ ہر ایک کی برابر ذمہ داری ہے۔ اب ہماری اس میں کیا ذمہ داریاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ سب سے اہم چیز جو فرمایا ہے وہ یہ کہ اس مہینے کی، یہ جو عظمت والے مہینے ہیں، ان کی خصوصیت جو سب سے بڑی فرمائی وہ یہ کہ اس مہینوں میں اگر نیک اعمال کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان کے ثوابات زیادہ عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر اس مہینوں میں ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، یعنی گناہوں کی جو لمٹ ہوگی وہ بن جائے گی۔ اور علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان مہینوں کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی رجب کے مہینوں میں نیک اعمال کر لیتا ہے، اپنے اوقات کی قیمت کو سمجھ لیتا ہے، ان مہینوں کو عظمت سے گزار لیتا ہے، نیکیوں میں اچھے اعمال میں گزارتا ہے، تو ان مہینوں کی اللہ رب العزت نے برکت یہ رکھی ہے کہ اس کو پورے سال نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس میں برائیاں کرتا ہے تو وہ تمام مہینوں میں پورے سال کے سال وہ برائیوں ہی میں ڈوبا رہتا ہے، وہ اگر نکلنا چاہے تب بھی وہ پھنسا کا پھنسا رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ان مہینوں کی خصوصیت رکھی ہے۔ اور فرمایا جو ہے علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک عبارت بیان فرماتے ہیں، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَلَّا يُقَاتِلُوا ثُمَّ أُذِنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں پہلے کے دور میں قتل و قتال کو حرام فرما دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اگر کوئی ظالم، کوئی کافر، کوئی مشرک اگر تم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو تم بھی میدان میں نکل سکتے ہو اس کے مقابلے میں۔ اور فرمایا ثم اذن اللہ تعالی فی قتل المشرکین فی جمیع الاوقات، کہ آپ ہر ٹائم، ہر وقت آپ اپنے اسلام کے، اپنے جان کی، آپ اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے تم میدان میں نکل سکتے ہو۔ اب یہ حرمت باقی نہیں، عظمت اس کی باقی ہے، اس کی تعظیم و تکریم باقی ہے۔ وہ باقیت حرمت الاوقات، کہ اس کی فی تضعیف الاوقات اور فی تضعیف الاجور والاوزار فیہا، کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی خاصیت رکھی ہے، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی خاصیت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے، فی تضعیف الاجور والاوزار فیہا، کہ جو کوئی اس میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں کئی گنا اس کے ثوابات کو زیادہ فرما دیتے ہیں، کئی گنا زیادہ۔ اور فیہن، اور اسی لیے اس کی خاصیت جو رکھی ہے وہ ہے کہ فیہن خص اللہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کی جو خاصیت رکھی ہے هذه الاشهر الحرم بزیادۃ المنع فیہن عن الظلم، کہ اگر کوئی اس میں ظلم و زیادتی، گناہ کے ذرائع میں اگر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک وبال کا سبب بن جائے گا، اور اس کے ظلم و زیادتی بھی کئی گناہ اللہ رب العزت زیادہ فرما دیں گے۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ یہ قدم کو اپنے بچ کر کے، اپنے آپ کو تمام چیزوں سے محفوظ کر کے اپنے قدم کو بڑھائے، اور جہاں اللہ نے ان مہینوں کی عظمت اور حرمت رکھی ہے وہیں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا، مرتکب ہوگا، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو زیادہ فرمائے گا۔ اور فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، وَبَلَغْنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي لَيْلَةٍ خَمْسٍ، کہ اللہ رب العزت جن راتوں میں سب سے زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہ 5 راتیں ہیں، وہ 5 راتیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ 5 راتیں بیان ہے، فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا۔ ولیلۃ الاضحیٰ، اور جو بقرعید آتی ہے اس کی رات میں اگر کوئی دعائیں کرتا ہے، ولیلۃ الفطر وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَجَبٍ، اور رجب کے مہینے کی جو پہلی راتوں میں انسان دعائیں کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کبھی اس کو رد نہیں کرتا، ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔
وہ اول لیلۃ من نصف شعبان، اور شعبان کے جو 15ویں رات کو انسان دعائیں کرتا ہے، اس میں جس کو ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت ان کے دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، تعظیم و تکریم کا مہینہ ہے۔ ہم کسی بھی اعتبار سے اس مہینے کی عظمت کو ہم کھوئے نہ، اس کی تعظیم و تکریم کو کھوئے نہ۔ اس لیے جو ہمارے روزمرہ کی زندگیاں ہیں اس کو ہم سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے تھے، اگر ہم سے خطائیں سرزد ہو رہی تھی، تو ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ماشاءاللہ ہے عبادت گزار، نمازوں کا پابند، تو فرمایا اگر ان مہینوں میں اور زیادہ کر لیتا ہے، اگر تمام نمازیں پڑھتا تھا لیکن اگر قربانی پیش کر کے تہجد گزار بھی بن جائے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی عزت اور اس کی تقریب نور نالا نور ہو جاتی ہے۔ یہ تمام روایتوں میں بتلایا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی عظمت کی حامل ہیں، بہت زیادہ ان کی حیثیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے میرے دوستو، لیکن افسوس کہ ہم نے کھو دیا۔ ہم کسی بھی تعظیم اور تکریم کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم اگر روزمرہ کی ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبنے کی ہے، اور آج کل جو سب سے بڑی خامیاں ہیں میرے دوستو، جس کو اللہ رب العزت نے نص قطعی ثابت کر دیا ہے، جس کے بارے میں نص کو نازل فرمایا، قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا، منع کرنے کے سلسلے میں آج سب سے زیادہ مسلمان اس میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو سود، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ نے سختی سے منع فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں یہ منع فرما دیا گیا کہ سود کھانے والا یعنی لینے والا، دینے والا، اور یہاں تک کہ سود کے حساب و کتاب کو جو لکھنے والے کے لیے جس کو کلرک یا منشی بنایا گیا، وہ بھی برابر کا حصے دار ہے۔ آپ اندازہ لگا لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جرم عطا فرمایا۔ ہم ان تعظیم اور تکریم والے مہینوں میں بھی ہم ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ معاف کرے مسلمانوں، ہم سب کو باز آ جانا چاہیے۔ ہم سب کو اس کی عزت اور آبرو کی اور اس کی تکریم کی اور اپنی تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ رائج ہے وہ شراب نوشی ہے۔ ہماری امت کا نوجوان پانی کی طرح پی رہا ہے، جیسے ہم کو پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ہر پانی پیتے ہیں۔ آج مسلمان نے شراب کو ایسا پانی بنا دیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، شراب تمہارے لیے حرام ہے، وہ شیطانی عمل ہے، شیطانی فعل ہے۔ اگر تم شراب میں ڈوبو گے تو تمہارے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا، تم شیطان بن جاؤ گے، تمہارے زبان سے کبھی خیر کی چیز نہیں نکل سکتی، تمہارے گھروں کے اندر کبھی کوئی نیک اولاد جنم نہیں لے سکتی، تمہارے یعنی شراب اتنی ملعون چیز، اتنی ملعون چیز کہ نسلوں نسلوں تک بربادی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو شراب پینے والا ہے اس کی اولاد کیا ولی اللہ نہیں بن رہی میرے دوستو۔ جس کو اللہ اس اندھیرے سے نکال لے، اس گمراہی سے نکال لے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ہم دنیاوی ترتیب اور ماحول کو اگر دیکھیں، باپ اگر اس لعنتی چیز کو اپنے منہ میں لگاتا ہے تو بیٹے بھی اسی نقش قدم کو اپناتے ہیں۔ باز آ جانا چاہیے مسلمانوں، اور ہم کو اس چیز کی زیادہ سے زیادہ دعوت چلانی چاہیے کہ اس گندی چیز کو چھوڑ دو۔ تمہاری نسلیں بھی خراب ہوں گے، تمہارے بیوی اور بچے بھی خراب ہوں گے، تم اپنے کمائی کا زیادہ حصہ اس لعنتی کام میں برباد کرو گے، جہاں تم کو نیک کام میں خرچ کرنا تھا ان تمام برائیوں کو کام میں خرچ کرو گے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم باز آ جائیں میرے دوستو تو اللہ رب العزت ہم کو بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ جو آج کل مسلمانوں سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آج اس سوشل میڈیا کے دور میں سب کو ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو کس طرح جلایا جا رہا ہے، ان کو کیسے کیسے مارا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج ہم بزدل ہو گئے،
آج ہمارے اندر ایمان سو گیا، اس لیے کہ جس ہوڑ کے اوپر شراب آ گئی تو وہ صرف گلیوں کے اندر تنتنائے گا، اپنی ماں کو گالی دے گا، اپنی بہن کو گالی دے گا، اپنے بچوں کو گالی دے گا، اپنے پڑوسیوں کو گالی دے گا، لیکن جب اسلام اور مذہب کے نام پر آئے گا تو پیٹ پھیر کر بھاگ، اس لیے کہ مشکل ہو گیا۔ شراب کی جو تاثیر ہے وہ رگ و ریشوں کو مار دیتی ہے، وہ ایمانی حمیت کو ختم کر دیتی ہے، کبھی اس کے زبان سے حق بات نہیں ادا ہو سکتی۔ میرے دوستو، آج مسلمان اسی چیز میں چلا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے، حالات بھی بتاتے ہیں اور قرآن بھی منع کرتا ہے، احادیث مبارکہ بھی منع کرتی ہے، اسی لحاظ سے ہم بھی آپ کو اس تمام پیغامات کو سنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگ بکھر رہے تھے، لوگ سو رہے تھے، لوگ ان جرائم میں مبتلا تھے، کیوں نہیں کھڑے ہوئے کہ ان کو سچی بات، سچی احادیث اور قرآن کی آیت کو سنا سکتے؟ شاید ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جائے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے بیٹھے۔ اور تیسری چیز جو مسلمانوں میں ہے وہ بے دینی کی ہے۔ بے دینی کیسے آتی ہے؟ ہماری تو زندگی گزر گئی، لیکن میرے اولاد ہیں، کم سے ان کو تو دیندار بنا دیں۔ اولاد جب بڑا ہوگا، بادشاہ ہو جائے گا اور اس طرح دین پر چلنے والا ہوگا، اللہ کے راستوں کو پکڑنے والا ہوگا، دین کی خدمات کرنے والا ہوگا، تو ہو سکتا ہے باپ ایک نہ ایک دن شرمندہ ہو کر کے اپنے بیٹے کے نقش قدم کو چل پڑے، لیکن کیونکہ غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم بھی برے ہو گئے تو ہم نے اولاد پر اپنے کوئی توجہ نہیں دی۔ آج ہمارے مدارس، آج ہمارے مکاتب کا حال دیکھ لیا جائے، کتنے بچے لاوارث پھر رہے ہیں، کتنے بچے ناکارہ ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے والدین سے بات کیا جائے تو کہتے ہیں حضرت یہ بچہ اٹھتا نہیں ہے ٹائم پر، سوتا رہتا ہے، اس کو کتنا بھی بھیجو یہ ضد کر لیتا ہے۔ ارے میرے دوستو، جب یہ اولاد تمہاری ناکارہ بن جائے گی، تمہارے بات کو ماننے سے انکار کر دے گی، تب آپ اپنے سر کو کس دیوار میں جا کر کے لڑاؤ گے؟ کہاں چھوڑو گے؟ آج وہ تمہارے سامنے، تمہاری اولاد، معصوم بچے تمہارے سامنے ایک بلینک پیپر ہیں، کوڑے کاغذ ہیں، جو چاہو تم لکھ دو، جتنا قیمتی چاہو تم پھول بنا سکتے ہو، فلاور بنا سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے معصوم بچوں کو اسی طرح بنایا ہے۔ آج وہ ہماری کہنا مان سکتے ہیں، چاہے پیار اور محبت سے ہو، چاہے ڈرا اور دھمکا کر کے ہو، ہم اگر دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کر دیے تو قسم خدا کے ہمارے بھی نیکیوں کا سبب بنیں گے، ہمارے بھی جنت کے راستے میں جانے کے ایک سبب بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان سے بھی غفلت کر دی تو میرے دوستوں سمجھ لو کہ ہم گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ہمارے محلوں کو، ہمارے شہروں کے کتنے بچے عربی تعلیم سے ناواقف ہے، قرآنی تعلیم سے ناواقف ہے۔ کبھی کیا ہم نے اپنے اولاد کے اوپر غور کیا؟ کبھی ہم نے ان چیزوں پر توجہ کی؟ اسکول کی تعلیم کو تو ہم اہمیت دیتے ہیں، دنیا نظر آ رہی ہے، لیکن کیا کبھی جنت میں پہنچنے کا راستہ یا قبر میں سوالوں کے جوابات ہم اپنے بچوں کو سکھلائے کہ کون سے جوابات ہم کو جو ہے لے جائیں گے جنت میں؟ کیا ہم سے منکر نکیر سوال کریں گے تو ایک اور ایپل بول کر کے ہم نکل جائیں گے؟ نہیں نکل سکتے میرے دوستوں، جب تک کہ ہمارے اندر دینی تعلیم اور دینی تہذیب نہیں ہوگی، ہم اپنے قدم کو میدان محشر ہو چاہے قبر کے سوالات ہو، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس وجہ سے ان تین باتوں پر بہت غور کیا جائے، ایک تو سود کا لین دین، اور دوسرے شراب نوشی، اور تیسرے اپنے بچوں کی تعلیم۔ ہم اگر بے دین ہیں، نماز کا طریقہ نہیں ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر قربان جائے کہ اللہ ان کو اللہ نے ایسا بزرگ بنایا کہ بڑے اور بوڑھوں کے لیے بھی مدرسہ بنا دیا، اور بچوں کے لیے تو علماء دین نے مدرسے جو ہے مسجد قائم کر دی تاکہ ہر محلے کے بچے آ کر کے دینی تعلیم حاصل کرے۔ اور ایک چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، مسجد میں مدرسے قائم کرنے کی یا مسجد میں مکاتب بنانے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جہاں تمام چیزیں، ہم ایک چھوٹا مدرسہ نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے یہ کہ ننھا منا بچہ جب مسجد کا آمد و رفت کرے گا، جب استاد اس کو مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں سکھلائیں گے، اس کی تعظیم و تقریم کرائیں گے، اور اس کے دل پر جب مسجد نقش ہو جائے گی تو یہی بچہ
جا کر کے ایک دن مسجد سے محبت کرنے والا ہوگا اور ٹائم کے اعتبار سے مسجد میں آنے والا ہوگا۔ آج بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فیشن میں یا اپنے بچوں کی ضد پہ لاچاری کر کے گھروں میں کسی کو بیٹھ کر کے پیسے خرچ کر کے تعلیم کر دیتے ہیں، تو وہ مسجد والی نورانیت قیامت تک نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ نظر کریں، اگر ہماری ہی مسجد میں وہ بچہ جو مکتب میں آنے والا ہوتا ہے، دیکھو کبھی کبھی نمازوں میں نظر آتا ہے، اور اگر وہ ذرا شور کرتا ہے اور حضرت ایک نظر دیکھتے ہیں تو سائلنٹ ہو جاتا ہے بالکل، لیکن وہ بچہ جو گھروں میں پڑھنے والا یا ادھر ادھر پڑھنے والا، اگر اس کو کتنا بھی ڈانٹا جائے لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہ جو تربیت، جو تعلیم مسجدوں کے اندر دی جاتی ہے آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ جو بچہ گھر میں پڑھ رہا ہے آپ اس کو بغیر نماز پڑھو، وہ دائیں بائیں نکلے گا اور آپ کو گولیاں دے کر کے نکل کے دوسرے راستے پر اختیار کر لے گا، لیکن جو بچہ مسجد میں آنے والا ہے آپ اس کی نورانیت دیکھو۔ باپ اگر بے نمازی ہے، ٹائم پر مسجد نہیں آنے والا ہے، لیکن بچہ نماز کے لیے مسجدوں میں آتی ہے، لیکن شور بجاتا ہے، لیکن کم سے کم اس کو محبت تو ہے مسجد سے۔ ماں نے اگر بتا دیا بیٹا اذان ہو گئی مسجد جا، فوراً ٹوپی تلاش کرے گا، وضو کرے گا، بھاگ کر کے مسجد آتا ہے۔ یہ مسجد کی نورانیت ہے۔ آج ہم نے اولاد کو، میرے دوستوں، ان تمام چیزوں سے غافل کر دیا، کوئی فکر نہیں کی، سوچا ارے بھائی دنیا پڑھ لے گا، کام سکھلا دے گا، روزی چلائے گا، لیکن جب کل میدان محشر میں اللہ رب العزت سوال کر لے گا تم نے اپنے بچوں کی کیا تعلیم و تربیت اور اپنے لیے ذریعہ آخرت بنائے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے قربان ہے، اپنا منہ ہے، ڈالے ہم سب اور جھانکے کہ ہم کس معنی کر کے ہم اسلام کے اوپر چل رہے ہیں اور کس معنی کر کے ہم اپنی دینی تعلیم اور دینی تہذیب اور جو مہینوں کی تعلیم و تقریب اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس کا ہم خیال کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب سوچیں گے تبھی جا کر کے اللہ رب العزت ہمارے اندر فکر پیدا کرے گا، اور سوچنا چاہیے میرے کو تو غفلت میں مت پڑیں، اور اگر غفلت میں پڑ گئے تو پھر سمجھ لو ہماری زندگی غفلت میں گزرے گی، اور یہ